بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج تاریخ کا ایک مختصر خاکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں پر موجودہ بدحالی کے تمام راز کھل سکے۔ 15ویں صدی عیسوی میں ناظرین، جب صلیبی جنگیں ختم ہوئی اور 350 سالہ شکستوں سے صلیب نے بہت کچھ سیکھا اور وہ خودداری کی طرف مائل ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان خود سر بن گئے، اپنی فتوحات کے سبب انتہائی غرور میں چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مختصر ہی عرصے میں صلیبیوں نے اتنی طاقت پکڑی کہ 16 دسمبر سن 1492 کو مسلمانوں پر پہلا باقاعدہ حملہ ہوا صلیبیوں کی طرف سے، اور مسلمانوں کو قسطنطنیہ سے ذلیل کر کے نکالا گیا، حتیٰ کہ ایک بندہ مسلمان بھی قسطنطنیہ میں نہیں رہنے دیا گیا۔ ایسی صفائی کر لی ان صلیبیوں نے۔ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہود ہمارے دشمن ہیں، ہندو ہمارے دشمن ہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان عیسائیوں نے پہنچایا۔ ہماری تذلیل زیادہ تر عیسائیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ یہودی بھی کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں ان عیسائیوں کے ہاتھوں، لیکن یہ سارے کرتوت مختلف طبقے ہمیں ورغلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا دشمن یہود ہے اور ہندو ہے۔ تو 16 دسمبر سن 1492 کو ملکہ عزابیلہ نے باقاعدہ الحمرا کی چابیاں ابو عبداللہ سے وصول کی اور وہ آنسو بہاتا ہوا الحمرا سے نکلا۔ اس کے بعد دوسرا وار خلافت عثمانیہ پر ہوا، تیسرا وار ہندوستان میں مسلمانوں کو تقسیم کر کے ہوا۔ یہ تقسیم صرف مسلمانوں کے لیے ہی تھی، ورنہ ہندو تو اپنے ملک میں استقامت سے برابر رہ رہے ہیں۔ ہندو تقسیم تو نہیں ہوئے، مسلمان تو کچھ انڈیا میں رہا، کچھ پاکستان میں، کچھ کشمیر میں، اور پھر کچھ حیدرآباد دکن میں۔ یاد رہے کہ حیدرآباد دکن بھی ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی آزادی کے بعد۔ یہ تو ہندوستان نے بعد میں اس پر حملہ کر کے قبضے میں لے لیا، جس طرح پاکستان نے ناجائز طور پر کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو جواباً جموں کی طرف سے انڈیا بھی داخل ہوا۔ یہ بھی انگریز ہی کی پالیسی کا حصہ تھا، ورنہ تقسیم کے وقت تو کشمیر کا فیصلہ بھی ہوا تھا اور یونین جیک کی جگہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا تھا۔ یہ سارے تاریخی حقیقتیں ہیں جو انگریز کی دلالی ہمارے اشرافیہ کی طرف سے ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے الحمرا کا، جہاں باقاعدہ تقریب منعقد ہوئی چابیاں دینے کی، اور جس میں کرسٹوفر کولمبس، جسے آپ لوگ سیاح کہتے ہو، بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے تھے۔ یہ وہی کرسٹوفر کولمبس ہے جس نے ریڈ انڈین کا قتل عام کر کے، سیاہ فاموں کو قتل کر کے امریکہ کی بنیاد رکھی، اور تقریباً 1450 سال سے وہاں پر صرف ایک بار احسان کر کے اوباما سیاہ فام کو اقتدار دلایا گیا، ورنہ یہ خطہ دراصل انہی سیاہ فاموں کا خطہ تھا جس پر یہ انگریز ناجائز طور پر کرسٹوفر کولمبس کی مہربانی کے سبب قابض ہو گئے۔ تو ناظرین، یہی حال خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہوا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کو ورغلایا گیا اور اس نے عرب نیشنلزم کا نعرہ لگا کر خلافت عثمانیہ سے علیحدہ
ترقی اختیار کی۔ تاریخ میں انگریز ہمیں اتاترک کو انتہائی ظالم اور سفاک دکھا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے غربوں کی انتہائی ضلالت اور بےغیرتی کے سبب عربی سے اتنے متنفر ہو گئے کہ وہ اذان بھی مقامی زبان میں دیا کرتے تھے، اور لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اپنی زبان میں ترجمہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ یہ ان کی عربوں سے نفرت تھی، اسلام سے ہرگز نہیں۔ بدقسمتی سے اسے اسلام دشمن ظاہر کیا جا رہا ہے، اور سیکولر کیا ہے اس کا مطلب یہ لوگ خود بھی وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر میں کہتا ہوں میں سیکولر ہوں تو اس میں یہ ایک نظریہ ہوا، یہ کوئی مذہب تو نہیں ہوا، میں اسلام تو نہیں چھوڑ رہا، نہ میں اسلام کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوں، میں تو اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کا حصہ بننے والے کے خلاف ہوں۔ اس طرح اتاترک بھی ان قوتوں کے خلاف تھے جو انگریزوں کی وجہ سے کعبہ پر قابض ہو رہے تھے، اور محمد باقر پاشا جو گورنر مکہ تھے اس سے اقتدار صلیبیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے، جس کے وہ منکر تھے۔ تو اس وقت کے سلطان نے اسی اتاترک کو پیغام بھیجا کہ آپ گورنر بن جائیں۔ اس وقت موصوف عراق کے گورنر تھے یا شام کے، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ مکہ کے گورنر بن جائیں اور اقتدار محمد باقر پاشا سے لے کر ان عربیوں کے حوالے کر دے، جس سے اس نے انکار کیا کہ تاریخی طور پر آپ میرے چہرے پر کالک ملنا چاہتے ہو، یہ بے غیرتی کا واقعہ مجھ سے کروانا چاہتے ہو۔ لہٰذا انہوں نے اس وقت کے سلطان کے خلاف اقدام کیا اور ان سے اقتدار قبضے میں لے کر خود اقتدار پر قابض ہو گئے، جس کا ایک اچھا کارنامہ تھا، کوئی برا کارنامہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا تاریخ کو دھندلا کیا گیا ہے، جو ہمارے اچھے شخصیات گزرے ہیں ان کو دھندلا کیا جا رہا ہے۔ یہ جان بوجھ کر یہ صلیبی ایسا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہندوستان میں بھی ایسا ہی واردات کیا گیا، یعنی وہاں پر اگر انگریزوں نے وہابی استعمال کیے، جس کی ایک شاخ مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھنے کے بعد دیوبندی کہلائی، تو ہندوستان میں دوسرا فرقہ تیار کیا گیا جسے بریلوی کہتے ہیں، تاکہ یہ دونوں فرقے سدا بہار آپس میں لڑتے اور بڑھتے رہیں اور ایک دوسرے کو کوستے رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوبندیوں اور بریلویوں میں کتنا اختلاف ہے، تاریخی بھی اور مذہبی بھی۔ یعنی وہاں پر جو کام وہابیوں سے لیا گیا ہندوستان میں، وہ کام انگریزوں نے بریلویوں سے لیا، اور یہ سجادہ نشین اور سارے ہیرو ٹھہرے ہندوستان کے وارث ٹھہرے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انگریز نے ہندوستان میں سب سے پہلا وار فارسی اور عربی پر پابندی لگا کر کیا، جس کے وجہ سے ہمارے سارے تعلیم یافتہ شعراء یا اساتذہ تھے وہ سب جاہل بن گئے، کیونکہ انگریزی لاگو ہو گئی تو انگریزی سے وہ نابلد تھے، لہٰذا وہ جاہل ٹھہرے۔ تو اس انگریزی حکومت نے ہندوستان میں ایسا طبقہ تیار کیا جو آج تک انگریزوں کے ہی گیت گاتے رہتے ہیں۔ ایسا سرمایہ دار، جاگیردار اور جرنیلوں اسٹیبلشڈ میں ایسا طبقہ تیار کیا گیا جن کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کو ہدایات ہی نہیں دیتا انگریز، صرف اشارہ کر لیتا ہے، باقی سارا کام یہ خود چلاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ حال میں جو ڈرامہ ہو رہا ہے، قومی اسمبلی کے قوانین پاس ہوئے یا عدالتی جو کرتب دکھائے جاتے ہیں، جس طرح افتخار چودھری نے دکھائے، چیف جسٹس منیر نے، چیف جسٹس مولوی مشتاق نے، تو یہ ٹریننگ شدہ حضرات ہیں اور یہ آٹومیٹکلی سارے کام انگریز کے اذہان کے مطابق کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے آکسفورڈ یا انہی کے درسگاہوں سے پڑھے لکھے ہیں، یا ہندوستان کے جو اعلیٰ درسگاہیں تھیں انگریزوں کی ان سے پڑھے گئے لوگ ہیں۔
تو ان سے چاہے وہ پنجابی ہے، پختون ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک ایسا تعلیم یافتہ منظم طبقہ تیار کیا گیا جو آج تک طوطے بن کر انہی کے گیت گاتے ہیں اور کسی قسم کا خودداری یا اپنے روایات کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، بتانا آپ لوگوں کو یہ مقصود ہے کہ یہ جتنے بھی آج ہمارے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، چاہے افغانستان تک امریکیوں کو بحفاظت پہنچانا ہو، یا ایران میں، ہندوستان میں، یا چین تک میں مداخلتیں کرنے ہوں، یہ سارے انگریز کے سکھائے ہوئے اصول اور ضوابط ہیں۔ یہ انگریز کو ایسا رشتہ دار سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنے پڑوسیوں کو اور عزیزوں کو پیارے سمجھتے ہیں۔ مسئلہ ہمیں جو درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اذہان میں ٹھونسے گئے انگریزوں کے نغمے کیسے نکالا جائے۔ تو ناظرین، یہ بغیر انقلاب کے ممکن نہیں ہے، لہٰذا انقلاب کے بغیر اگر کوئی کسی تبدیلی کی تمنا رکھتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، اور ہم ہمیشہ احمق نہیں رہنا چاہتے۔ لہٰذا اٹھیے اور اپنے حقوق پہچانیے، اپنی خودداری کو جگائیے۔ والسلام۔